बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इब्तदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात ज़िक्र फरमाई कि ये मुशरिकीन अपनी मर्ज़ी के मुतालिबात और मुअज्ज़ात की फरमाइश करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि अगर इनकी मर्ज़ी के मुतालबात भी पूरे हो जाएं और इनकी मन चाही ख्वाहिशात और जो ये मुअज्ज़ात डिमांड कर रहे हैं अगर वो पूरे भी कर दिए जाएं तब भी ये अपनी हट धर्मी इनाद और ज़िद की वजह से कभी ईमान नहीं लाएंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर फरिश्ते भी ज़मीन पर उतर करके आ जाएं, मुर्दे कलाम करने लग जाएं, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, ज़िद है, हट धर्मी है और तकब्बुर और इनाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तज़किरा करने के बाद तसल्ली दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे करके ये इरशाद फरमाया कि इनकी दुश्मनी और इनकी साजिशों से आप कभी भी हरगिज़ परेशान ना हो। ये आपके दुश्मन होंगे, दुश्मनी करते रहेंगे। पिछले अंबिया कराम की भी ये दुश्मनी और उनके खिलाफ भी साजिशें करते रहे, लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुमिन और काफिर की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि इनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। इसके बाद या माशरल जिन्न वल इंस कह करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह इन तमाम इंसानों और उम्मतों से पूछेंगे, जिन्नात और इंसानों से, कि क्या रसूल आए थे। ये लोग एतराफ़ करेंगे, यानी इनका अजाब और इनका जहन्नम में जाना इनके एतराफ़ के बाद होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा इनसे सवाल करेंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के चंद अकायद बातिला की बड़ी सख्त और भरपूर तरदीद फरमाई और उन्होंने अपनी तौर पर अपनी तरफ से कई सारी ऐसी रसूमात घड़ ली थी जिनका शरीयत और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मसलन खेती और फसल के कुछ हिस्से, जानवरों में से कुछ हिस्सों को अल्लाह के लिए और कुछ को बुतों के लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरदीद फरमाई। ज़ाहिर है कि ये एक अहम तरीन शिरकिया मामला है। फिर उसके बाद मुशरिकीन की जाहिलाना रसूमात का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया। उन रसूमात के अंदर क्या क्या? बेटियों को कत्ल करना, यहीं रुक जाना चाहिए। ये बेटियों को कत्ल करना 8वां सिपारा बता रहा है। दरअसल ये मुशरिकीन मक्का की, ये उनको फार की आदात बद है, उनकी जाहिलियत की रसूमात में से एक रस्म है। इसी तरह बेटी को बोझ समझना, जहमत समझना, ये इसका नसबनामा वहीं से मिलता है। एक मोमिन और एक मुसलमान बेटी को रहमत समझा करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन की जाहिलाना रसूमात में से टॉप ऑफ द लिस्ट जिस बात को जिक्र फरमाया वो ये कि ये बेटियों को कत्ल करते हैं, जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ते हैं। फिर अजीब काम ये कि जिन जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ देते थे उन पर सवारी करने को हराम समझते थे, बोझ लादने को ये हराम समझते थे। ना सवारी करते थे ना उन पर बोझ लादते थे। आगे चल करके बास जानवरों के दूध को मर्दों के लिए हराम करार दे देते थे और बास जानवरों के दूध को औरतों के लिए हराम करार दे देते थे। जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब की तरदीद फरमाई कि इस किस्म का कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ। मुशरिकीन की तरदीद करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टोटल 8 किस्म के जानवरों को हलाल करार दिया और उन हलाल जानवरों का तज़किरा करने के बाद मुशरिकीन की ये बात जिक्र फरमाई कि उन्होंने चंद मखसूस जानवरों को अपनी तरफ से ही हराम करार दे दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन की चंद और ज़्यादा बुरी आदतों का तज़किरा फरमाया और उन सब बुरी आदतों का तज़किरा करते हुए उसूल ये बयान फरमाया कि मुशरिकीन खुद ही अपनी तरफ से हलाल, खुद ही अपनी तरफ से हराम का फैसला कर लिया करते हैं। इसकी कोई अथॉरिटी और इसका कोई जवाज़ अल्लाह की तरफ से इनको नहीं दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद चंद अवामिर और नवाही का, चंद चीज़ों का हुक्म और चंद चीज़ों से मना फरमाया और वो एक तवील और बड़ी हसीन और बड़ी खूबसूरत फहरिस्त है। कुल तालौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बि शैअन व बिल वालिदैनि ihसाना अल आया। ये फहरिस्त बड़ी अच्छी है
اور بڑی دلچسپ بھی ہے، اور اس میں سے ایک ایک نقطہ وہ ہے کہ جس کے اوپر پورا کلام ہو سکتا ہے، مگر مختصر ترین وقت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے مقام بلند کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کو عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو رزق کی کمی کے خدشے کی وجہ سے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ رزق کون دیتا ہے؟ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ہم ان بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، لہذا رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا حرام اور ناجائز۔ بے حیائی سے بچو، یتیم بچوں کے مال میں کسی قسم کا تصرف اور کرپشن ہرگز نہ کرنا، اولاد کے معاملے میں نرمی اور عدل و انصاف، ناپ تول کے اندر کمی کرنے سے احتراز کرو، ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، صراط مستقیم پر چلو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رحیم و کریم ہونے کا کیا خوبصورت اور حسین پیرائے کے اندر، کیا حسین اسلوب کے اندر تذکرہ فرمایا، اور وہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بڑی تسلی والی آیت، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ اس کے مثل 10 نیکیوں کے بقدر اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور اگر کوئی برائی لے کر کے آئے گا تو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اس کے ایک ہی مثل۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے تقریباً اختتام کے اندر مالکیت باری تعالیٰ کا اور اپنے آپ کو سپرد کر دے ایک انسان، وہ جملہ نبوی جملہ آپ صلی اللہ، ایک نبوی جملہ اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس کے بعد اسی سپارے 8ویں سپارے کے اندر سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف کس کو کہتے ہیں؟ ایک حد فاصل کو کہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اچھے اعمال والے، اللہ ہم سب کو وہاں پر پہنچا دے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے اچھے اور برے اعمال برابر، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ درمیان کے حد فاصل جو بلڈنگ ہوگی یا جو دیوار ہوگی، اعراف اس کا نام ہے، وہ وہاں پر ہوں گے۔ اس کا تذکرہ چونکہ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ونادا اصحاب الاعراف کہہ کر کے آ رہا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ اعراف رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی ابتدا میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یعنی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت اور یہ قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے اسی صورت میں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، عدل اور انصاف قائم کرنے والی ترازو کا تذکرہ فرمایا کہ وہ وزن اعمال ہوگا اور حق اور انصاف کے مطابق ترازو کا قیام ہوگا۔ یہاں ایک جملہ بڑا قابل غور ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا وزن اعمال بھاری ہوگا، ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہاں یاد رکھیں اعمال کے وزن کے بھاری ہونے کا تذکرہ ہے، کثرت کا تذکرہ نہیں ہے۔ من ثقلت موازینہ، بوجھل زیادہ بھاری ہونے کا۔ اس سے حضرات مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا، اعمال چاہے تھوڑے ہوں مگر خلوص و اخلاص کے ساتھ ہوں، ریاکاری نہ ہو، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد داستان آدم و ابلیس
اس کا پورے کا پورا تذکرہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، سارے فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا، پھر شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت سے زمین پر آنا، زمین پر اترنا، اور پھر آخر میں دعا کا تذکرہ، اور ساتھ میں یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد ابن آدم سے یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا مستقل ہمیشہ ہمیشہ کا ازلی دشمن ہے، تو اس شیطان کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے ورغلانے میں مت آؤ۔ چونکہ آدم علیہ السلام کے لباس کا تذکرہ پیچھے آیا تھا، جنتی لباس، تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے معنوی اور ظاہری لباس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ شیطان کی خباثت کی وجہ سے تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جنتی لباس کے اترنے کا وہ معاملہ، لیکن پھر یہاں اللہ رب العزت نے لباس کی نعمت کو ذکر فرمایا کہ یہ جو لباس کی نعمت ہے یہ تمہارے لیے زینت کا، آرائش کا اور تمہارے لیے ستر کا یہ ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ایک اور حقیقی لباس کا بھی انسانوں کے لیے تذکرہ فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج میں تقوی کا لباس ہونا چاہیے اور لباس تقوی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک اور رسم بد اور جاہلانہ رسم کی تردید فرمائی، اور وہ یہ کہ یہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کی تردید فرمائی کہ یہ حرام کام ہے، ظاہر بے ادبی بھی ہے، بے احترامی بھی ہے۔ ایک تو طواف اس طرح سے نہیں ہوگا، دوسرا بیت اللہ اور حرم مکی شریف کی اس طرح گستاخی اور توہین ہے، اس کی اللہ رب العزت نے یہاں پر تردید فرمائی، اور پھر آگے چل کر کے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ہم کسی نفس کو مکلف، مسئول و ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی وسعت اور اس کے اختیار کے بقدر۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ پر دلائل قائم فرمائے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ رب العزت نے توحید پر اہم ترین دلائل بیان فرمائے، اور آخر میں 5 انبیاء کی دعوتوں کا تذکرہ فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا، اور ان تمام انبیاء کی دعوتوں کا بنیادی نقطہ توحید ہے۔ توحید ان کا بنیادی نقطہ، یہ مقصود اصلی کہ ان کے نقوش پا پر چلو۔ دوسرے نمبر پر ان انبیاء کرام کو تسلی دی کہ ان کی گالیوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے جوابی وار سے آپ کو کبھی بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، خدائی غیبی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی قیامت تک کے لیے۔ داعیان اسلام اور مبلغین کو بھی گویا کہ یہ سبق ہے کہ اگر ہم اسلام کی دعوت اور اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں دشمنوں کے طعنوں اور ان کی سازشوں اور دشمنیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بالآخر فتح حق ہی کی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔